تو ہمارے مرید حسین نقوی صاحب جو ہے نا وہ ہمارے صدر ہیں، اور یورپ میں 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں بھی ایک حصہ میرے حصہ میں لگایا ہے، پرتگال، اسپین، فرانس، اس کا بھی میں صدر ہوں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ پیرس کی سیاسی، مذہبی اور سماجی شخصیت موجود ہیں، اور امامیہ شاہ نجف فرانس کے صدر ہیں محترم جناب سید انور شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ پیرس کے معروف صحافی، پاکستان پریس کلب پیرس فرانس کے بانی صاحبزادہ عتیق الرحمان بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ اس انٹرویو میں سوال و جواب کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب، آپ اپنا تعارف کرائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید انور حسین نقوی ہے، پاکستان ڈسٹرکٹ جہلم سے، تحصیل دینا سے میرا تعلق ہے۔ تو 80 کے زمانے سے میں یہاں فرانس میں مقیم ہوں، اور الحمدللہ ایک اچھا وقت گزرا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ اور اسی دوران ہم نے کوشش کر کے ایک مذہبی ادارہ قائم کیا، جو کہ ہم نے 81 سے اس کا سلسلہ شروع کیا، اور 82 میں الحمدللہ ہم نے پریفیکچر میں رجسٹریشن بھی کروا دیا، جس کا نام امامیہ شاہ نجف ہے۔ یعنی آپ فرانس میں امامیہ آرگنائزیشن کے بانیوں میں سے ہیں؟ الحمدللہ بانیوں میں سے۔ ہم اس وقت تقریباً کوئی 20-22 بندے تھے جو لوگ جنہوں نے مل کے یہ کام شروع کیا، اور اس وقت ہمارے جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے وہ پاکستان چلے گئے ہیں، اور بہت سے ہمارے دوست جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو 92 میں جب آپ نے امامیہ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، 82 میں 1982 میں، تو اس وقت فرانس میں پاکستانیوں کی ٹوٹل کتنی تعداد تھی؟ جو ٹوٹل اگر میں کہوں تو پھر تقریباً 400-500 تو ٹوٹل تھی، مگر ہمیں اہل تشیع میں صرف تقریباً کو 50 لوگ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اور آہستہ آہستہ پھر فیملیاں آ گئیں، پھر لوگ آتے گئے۔ پھر ایکچولی جب امیگریشن اوپن ہوئی اس وقت بہت سے لوگ دوسرے ملکوں سے یہاں مائیگریٹ ہو گئے، تو اس لیے آج الحمدللہ ہمارے ادارے میں 9 اور 10 محرم جو ہوتا ہے اس دن آپ دیکھیں گے تقریباً 1200-1300 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہماری کوشش ہے، اور آج ہماری پراپرٹی ذاتی ہے، اور ہم نے یہ پراپرٹی جو 88 میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا خریدنے کا، اس سے پہلے کرائے پہ لیتے تھے، کرائے پہ، تو جتنے ہمارے وسائل تھے ہم اس کے مطابق ہی ہم۔ یہ جو لاکورنے والا سینٹر ہے آپ کا؟ جی، یہ پہلے ہم نے جو خریدا تھا وہ اب مڈغاسکر لوگ جو رہ رہے ہیں نا، ان کے پاس جو ادارہ محفل زینب ہے وہ پہلے ہم نے خریدا تھا۔ تو اس وقت ہم نے 6 لاکھ فرینک میں خریدا تھا، اور اس کی 60,000 فیس تھی ایکسٹرا جو نوتر وغیرہ، اور 6,60,000 میں ہم نے خرید لیا۔ یہ امامیہ شاہ نجف جو ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ادارے ادھر فرانس میں یا پیرس میں ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ علیحدہ کام کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے؟ پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے 2-3 ادارے بن گئے ہیں آج۔ ایک پہلے تو ہم ایک ہی تھے، سب ایک ہی تھے، آہستہ آہستہ علیحدگی ہوئی ہے، زیادہ پبلک ہو گئی ہے۔ پھر ہمارا جو ادارہ اتنا وسیع تو نہیں ہے جس میں 2-2.5 ہزار آدمی بیٹھ سکے، تو اب تو پاپولیشن جو ہماری ہے تقریباً 2000 بنتی ہے، تو اس لیے دوسرا جو ہے وہ ادارہ ایک در حسین بھی بن گیا ہے۔ اسی طرح تو مختلف اداروں میں لوگ علیحدہ اپنا پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ کا جو امامیہ آرگنائزیشن کا فرانس میں سفر ہے اس کے حوالے سے، اور امامیہ آرگنائزیشن کی یہاں پہ کیا انہوں نے کام کیا ایسے کہ جن کے بارے میں آپ بتانا پاکستانی کمیونٹی کو چاہیں؟ ایک جو ہمارے دوستوں نے جو کوشش کی ہے، ایک تو میں کہوں گا کہ پہلے ہمارے یہاں پہ کمیونٹی ماشاءاللہ بہت اچھے اخلاق کے دائرے میں رہ کر کام کرتی رہی ہے۔ آج دن تک میرا گورنمنٹ کے ساتھ بھی کافی کلوز ریلیشن ہے، اور کوئی شکایت پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بہت
ہمارے لیے خوشائن ہے کہ پاکستانیوں کے نام پہ کوئی برے لفظ استعمال نہیں ہوتے جس طرح دوسری قوموں کے متعلق. یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے. تو الحمدللہ. تو دوسری چیز ہے کہ ہم نے جو شروع کر دیا تھا دین کا سلسلہ ساتھ میں, تو ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی ہم نے دین کے ساتھ اٹیچ کر لیا. اب ہمارے بچے بھی ماشاءاللہ دین کے ساتھ ہیں, نہ تو وہ سگریٹ پیتے ہیں, نہ کوئی سموکنگ کرتے ہیں, نہ کوئی نشہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک جو مسجدیں آج بن گئی ہیں, جو امام بارگاہ آج بن گئے ہیں, تو ان کا یہی سب سے بڑا جو فائدہ وہ آنے والی نسل کے لیے, آنے والی جنریشن کے لیے ہوا ہے. ہم تو جو بھی تھے پاکستان سے آئے, زندگی گزار دی, تو رفتہ رفتہ چلے جائیں گے, مگر جو ہماری آئندہ آنے والی جو نسل ہے وہ الحمدللہ یہ اٹیچ ہو گئی ہے مسجدوں کے ساتھ بھی اور امام بارگاہ کے ساتھ بھی. تو اس طرح امامیہ شاہ نجف جو ہے اس میں اس وقت آپ کے پاس کتنے رجسٹرڈ ممبر ہیں؟ ممبرشپ جو آپ کرتے ہیں, ممبر سازی جو کرتے ہیں کوئی؟ دیکھیں پہلے تو ہمارے 500 ممبر تقریباً تھے ہمارے جو لیگل, یعنی کہ ہمارے جو رجسٹر پہ تھے. تو اب جو ہے نا ازاخانہ اسکینہ بھی ایک بن گیا ادارہ, تو تقریباً 200-250 ممبر ان کے پاس بھی ہو گیا ہے. تو اب ہمارے پاس بھی تقریباً اتنی جو لیگل ممبر ہے تقریباً 250. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں اہل تشیع کی جو آبادی ہے فرانس میں ان میں اضافہ ہوا ہے, ممبرشپ میں بھی اضافہ ہوا ہے, لیکن وہ مختلف سینٹر میں تقسیم ہو گیا ہے. جی جی کچھ آپ کے پاس ہیں, کچھ ان کے پاس ہیں. اور دوسرا آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو مساجد اور امام بارگاہ ہیں ان کے ساتھ لگنے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ایک تو ہماری کمیونٹی کا امن کا میسج کیا ہے کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی بڑی امن پسند ہے, اور دوسرا جو ہمارے بچے ہیں وہ اٹیچ ہو کے تو بہت ساری برائیوں سے بچ گئے ہیں. بالکل بالکل. تو ابھی جو آپ کا امامیہ آرگنائزیشن ہے یہاں پہ صرف محرم کے جو پروگرام ہیں یا ویسے پروگرام ہیں, ان کے لیے آپ نے کوئی بچوں کی کلاسز وغیرہ بھی کر رہے ہیں, یا ان کو بچوں کے جیسے مختلف مساجد میں ہو رہا ہے اس طرح کا بھی آپ کا کوئی بچوں کو پڑھانے کا بھی کوئی سسٹم ہے؟ جی باقاعدہ آلریڈی ہم تقریباً ابھی ہمارے پاس تقریباً 50 سے زیادہ تعداد بچے جو پڑھتے ہیں, کیونکہ ہفتے میں 2 ہی دن ہوتے ہیں فی الحال بچوں کو, کیونکہ اسکول کا جو مسئلہ ہے وہ جو بچے اسکول پڑھ کے آتے ہیں وہ تھکے ہوتے ہیں, ان کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ وہ آ کر پھر دوبارہ اس طرف بھی توجہ دیں, تو مشکل ہے. تو ہفتہ اتوار جو ہے نا ہم نے رکھا ہوا ہے, تو وہ بچے ہمارے تقریباً 50 سے زیادہ تعداد بچے پڑھ رہے ہیں. ابھی ہماری بچیاں ان کو تعلیم دے رہی ہیں. تو فقہی سب سے بہتر, سب سے پہلے کیونکہ فقہی جو سلسلہ ہے نا وہ پہلے ہمیں بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے یہ جو فقہ کے مطابق. بچے یعنی جو ادھر پڑھ رہے ہیں وہ فری ہیں کہ ان کی کوئی منتھلی فیس وغیرہ رکھی نہیں, فیس ہم نے سال کی جو ہے نا 50 یورو رکھی ہے فی بچہ, 50 یورو بالکل تھوڑی سی. باقی خرچہ ہم اپنے امامیہ کے اکاؤنٹ سے ان کے لیے جو گوتے وغیرہ ہوتے ہیں تھوڑا بہت ان کا کھانے پینے کا وہ ہم خود کرتے ہیں, ان کے لیے پیسے دیتے ہیں. جتنی آپ کو فیس ملتی ہے اس سے زیادہ خرچہ آپ ہاں خرچہ تو زیادہ ہوتا ہے, بچوں کا خرچہ ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے, تو پھر ہم برداشت کرتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. امامیہ آرگنائزیشن دیکھنے میں یہ ہے شاہ جی کہ پاکستانی کی جو دوسری مذہبی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان سے تھوڑا الگ رہتے ہیں. ان کو اگر کبھی کوشش بھی کی ہے ملنے کی تو یہ اپنا ایک آدھ نمائندہ تو ضرور بھیج دیتی ہے, لیکن باقی جماعتیں جس طرح آپس میں گھل مل جاتی ہیں یہ اس سے تھوڑا وائڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ کوئی مسلکی ہے یا اس کی وجہ کوئی سیاسی ہے؟ نہیں, ایکچولی تو مین جو چیز ہے نا وہ ہمارا جو عقیدہ ہے, نظریات تھے, وہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین. یہ ہمیں آقا خمینی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ آپ اپنے دوسرے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کے ساتھ مل کر رہیں. ہماری تو کوشش ہوتی ہے, مگر بعض کہتے یہ ہوتا ہے کچھ لوگ شر ہوتے ہیں, وہ میں نہیں کہتا, وہ جو ہے نا وہ یہ تفرقہ ڈالتے ہیں. ہماری کوشش نہیں ہوتی کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی ہو, ہم تو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. آپ جب بھی آئیں ہمارے امام بارگاہ میں, کوئی ہمارا عالم پہلے میں ان سے یا میرے کے علاوہ کوئی بھی صدر ہوگا, کوئی بھی جنرل سیکرٹری ہوگا, وہ پہلے اس کو بتائے گا کہ مولانا صاحب آپ نے یہاں پر صرف وہ گفتگو کرنی ہے جو اتحاد بین المسلمین, کیونکہ ہمارے پاس تمام مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں.
ہاں یہاں تک یہ ہے کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم پاکستانیوں تک رکھیں. دوسرے اگر آئیں گے دوسرے ممالک کے لوگ گو مسلم ہیں عرب کے یا کہیں سے مصر کے یا عراق کے تو ایک دو آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں. اگر قافلہ کوئی آئے گا تو پھر ہم ان کو مدد کریں گے کہ نہیں یہ صرف اور صرف ہماری اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہے, اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے کوئی تلاش کریں. تو اس طرح ہماری طرف سے الحمدللہ کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوئی آج تک کہ ہم نے سب کے ساتھ دوستی رکھی ہے, تمام مکتب فکر کے لوگوں کے ساتھ. جو فرانس میں بسنے والے مسلمان ہیں, آپ کا ان کے لیے کوئی پیغام ہو جو آپ اپنے بحیثیت صدر امامیہ شاہ نجف کے طور پر آپ اب مسلمان جو فرانس میں رہتے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہوں, شیعہ مذہب سے, اور ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بعد از خدا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے, اس کے بعد ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد جناب مولا علی علیہ السلام ہو گئے, جناب زہرا سلام اللہ علیہ, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, اور ان کے آگے چلتا چلتا سلسلہ جو ہے امام زین العابدین, امام محمد باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, یہ ہم 12 اماموں کا سلسلہ جو ہے اس کے قائل ہیں. اس کے علاوہ ہم جہاں تک تعلق ہے کوئی گفتگو, لوگ ہمیں اعتراض کرتے ہیں کہ شاید ہم کوئی کسی کے خلاف نفرت کرتے ہیں. ہم جو بھی اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہے. یہ ہے کیونکہ ہمارے لیے وہ بہت ہی عظمت والی شخصیت ہے جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتی ہے. ہم ان کے ساتھ مسلمانوں کے لیے اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں. جو اہل بیت کے دشمن رہے ہیں ہم ان سے نہ تو گلے لگاتے ہیں نہ ان کو گلے لگتے ہیں, نہ ہی ان کو ہم اچھا سمجھتے ہیں کہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن. اب میں اپنے دشمن کو کیسے گلے لگاؤں گا؟ چلیے, خرم بھائی کا سوال اصل میں پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے آپ کوئی, جیسے آپ نے اتحاد کی بات کی, اس حوالے سے کوئی میسج ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فقی مسائل سے ہٹ کے ایز اے کمیونٹی, کیونکہ آپ کمیونٹی کے ایک متحرک ممبر ہیں, تو اس حوالے سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ جی دیکھیں نا کہ میں تقریباً پہلے بھی 3 سال, اب دوبارہ 3 سال کا صدر دوبارہ منتخب ہوا ہوں. تقریباً آج مجھے 4 سال ہو گئے امامیہ کا, شاہ نجف کا صدر ہوں. اس کے علاوہ یورپ کی جو ہمارے شینگن کی جو ہے نا کمیونٹی, اس کا بھی ایک حصہ مجھے دیا گیا ہے. ہماری ڈنمارک میں جو مین ہے نا پوزیشن, ہیڈ کوارٹر ڈنمارک میں, تو ہمارے مرید حسین نقوی صاحب جو ہے نا وہ ہمارے صدر ہیں. اور یورپ میں 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, اس میں بھی ایک حصہ میرے سے لگایا ہے, پرتگال, اسپین, فرانس, اس کا بھی میں صدر ہوں. تو میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر میرے ساتھ ہی مسجد قباء ہے اہل سنت والجماعت کی, اور میں الحمدللہ ان کے پاس میرے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلق ہیں. میری کوشش یہ ہے, اور میں یہی کہوں گا تمام پاکستانی کمیونٹی کو, کہ وہ مل جل کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہ اٹھا لیں, ایک دوسرے کو برا مت کہیں. یہاں تو ہماری پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم انتہا تک چلے جاتے ہیں. سیاست کرتے ہیں تو انتہا تک, مذہب کرتے ہیں تو انتہا تک نہیں جانا چاہیے, ایک لمٹ تک رک جانا چاہیے, متوازن رویہ ہونا چاہیے. آپ نے زندگی گزارنی ہے, انتہا دیکھ لیں جو بھی ہے پاکستان میں, جو بھی ہے آپ کو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, یہ کریں وہ. میرا نظریہ ایسا نہیں ہے. میرا نظریہ صرف یہ ہے, اور میری جتنی کمیونٹی اپنی شیعہ جو امام بارگاہ شاہ نجف میں تعلق رکھتی ہے, ان سب کا نظریہ میرے جیسا ہی ہے. جیو اور جینے دو. جی بہت شکریہ, کوشش رہی ہے ہماری. آپ کی تشریف آوری کا, آپ کی بہت پیاری گفتگو کا. مجھے ایک لفظ کہنے کی اجازت دیجیے. مجھے سب سے پہلے تو یہ جو کہنا چاہیے تھا, میں آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج یہ فرانس, پیرس اور پاکستان یہ 92 چینل بنایا ہے. مجھے اس کی بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ یورپ میں, انگلینڈ میں 3-4 چینل بنے ہیں, تو ہمارے فرانس میں کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ جو ہے نا فرانس پاکستان 92 چینل, جو FP 92 چینل, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور میرے لائق اس چینل کے لیے جو بھی خدمات کی ضرورت ہو تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہر وقت تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کا بہت شکریہ شاہ جی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطہ بھی رہے گا,
اور اس اسٹوڈیو میں آپ کو ہم بار بار زحمت دیں گے. Welcome. آئیں اور کمیونٹی کے حوالے سے جو آپ کے بہت اچھے خیالات ہیں ان سے تمام لوگوں کو آگاہ کریں, اور اس چینل کی پروجیکشن کی پروموشن کے لیے بھی آپ انشاءاللہ. لوگوں کے پاس ہم ضرور حاضر ہوں گے. آپ کے جو پروگرام ہیں ان کی کوریج کے لیے بھی حاضر ہوں گے اور آپ سے رابطہ رہے گا. ان قریب ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے محرم کا. 6 جولائی کو پہلی مجلس ہماری شروع ہو رہی ہے, 6 جولائی کو محرم کی, اور ہم نے 4-5 دن وہاں پر ہیں. امام بارگاہ میں رکھا پروگرام. باقی جو لاسٹ 4 دن ہیں وہ ہمارے ذائقہ میں رکھا ہم نے پروگرام. تو آپ نے جب 7 محرم کے بعد آپ نے ذائقہ میں ہی آنا ہوگا, کیونکہ ہم نے بک کروا دیا ذائقہ ریسٹورنٹ, کیونکہ پبلک زیادہ ہے, ہمارے پاس جگہ نہیں اتنی. ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی کوئی بڑی جگہ خرید لیں, 2000 اسکوائر میٹر مل جائے تو ہم اس میں ایک آرگنائز کریں گے اچھے طریقے سے. وہ امام بارگاہ بھی بنے گا, اس میں مسجد بھی ہوگی, اور اس میں بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے اسکول کا بھی انتظام ہوگا. شکریہ سید انور شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور سید انور شاہ صاحب نے جی پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہی پیغام چھوڑا ہے کہ اتفاق اور پیار محبت سے رہیں اور آپس میں یگانت سے رہیں, اور اتحاد میں ہی برکت ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب. السلام علیکم.